ایک سال بعد میں سچے دل سے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص دل سے پاکستان کا حامد و وفادار رہوں گا اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی حمایت کروں گا، اور یہ کہ میں پاکستان کی فوج میں رہ کر پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا، اور یہ کہ میں زمینی، بحری یا فضائی راستے سے جہاں بھی جانے کا حکم ملا جاؤں گا، اور یہ کہ میں اپنی جان کو اپنے ملک کی خاطر وقف کرنے سے نہیں کتراؤں گا۔ عبداللہ نے حلف نامے پڑھ کر اس پر دستخط کیے اور اپنے سامنے موجود افسران کو دیکھا، جنہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس سے ہاتھ ملا کر اسے فوج میں خوش آمدید کہا۔ کانگریچولیشن مسٹر عبداللہ میر، سب کو موقع نہیں ملتا راہ راست پر چلنے کا، لیکن آپ کو ملا ہے۔ امید ہے آپ اس موقع کی دل سے قدر کریں گے۔ جنرل شہیر نے عبداللہ کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، شیور سر۔ عبداللہ نے انہیں سلوٹ کر کے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ اوکے جینٹل مین، اب ہم نے آپ کو آزاد کیا، جا کر اپنے دوست سے مل لیں۔ تب سے باہر بے چینی سے ٹہل رہا ہے۔ جنرل شہیر نے باہر کی جانب اشارہ کیا تو ویرا نے انہیں سلوٹ کرتا باہر آ گیا، جہاں عماد بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گڈ ایوننگ میجر۔ عماد کو دیکھ کر عبداللہ نے جی جان سے سلوٹ کرتے ہوئے کہا تو عماد اس کی جانب پلٹا اور حیرت سے اسے دیکھا۔ عبداللہ اس وقت آرمی یونیفارم میں ملبوس تھا، جو شاید اسے حلف اٹھانے کے لیے دیا گیا تھا، کیونکہ عبداللہ نے عماد کے ساتھ کام کرنا تھا اور انہیں یونیفارم درکار نہیں تھا۔ میجر کے بچے، گلے مل، یہ سلیوٹ کسی اور کو مارنا۔ عماد نے عبداللہ کو گلے لگایا تو وہ ہنس دیا، اور عماد نے بھی اس سے دور ہو کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس وقت اسے آرمی یونیفارم میں دیکھ کر عماد کی آنکھوں میں ایک مان، ایک غرور تھا، جیسے کسی باپ کی آنکھوں میں اپنی اولاد کو کامیاب دیکھ کر ہوتا ہے۔ چلو اب چینج کر لو، چلنا ہے ہمیں۔ کہاں؟ وینا نے اپنے ہاسٹل کے کمرے کی جانب جاتے ہوئے پوچھا تو عماد بھی اس کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ فی الحال ذرا کسی ریسٹورنٹ میں چلیں گے، کھانا کھائیں گے، پھر ساری رات گھومیں گے پھریں گے، عیاشی کریں گے دونوں یار مل کر۔ عبداللہ کے ماتھے پر یہ بات جان کر بل آئے اور اس نے انکار میں سر ہلایا۔ مجھے بس میرے گھر جانا ہے۔ تم نہیں جانتے عماد، یہ ایک سال میں نے کس قدر بے چینی سے کاٹا ہے۔ عبداللہ کے چہرے پر خواب کی سی کیفیت تھی۔ جانتے ہو، جب انسان میں کوئی امید باقی نہ ہو تو وہ اپنی ساری زندگی اندھیرے میں قید بھی گزار لے، لیکن جب امید کی روشنی سورج کی کرن بن کر اس پر پھوٹ رہی ہو تو ایک سیکنڈ بھی 1000 سالوں کی مانند لگتا ہے۔ ویرا نے مسکرا کر کہا اور اپنے کپڑے طے کر کے اپنے بیگ میں رکھنے لگا۔ واہ، تم تو فلاسفر ہو گئے ہو بھائی، زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ عبداللہ نے کندھے اچکا کر کہا اور کپڑے پکڑ کر واش روم میں چینج کرنے کے لیے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ نیلی جینس کی پینٹ پر ایک بلیک شرٹ پہنے باہر آیا اور اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں سیٹ کیا۔ چلو، عبداللہ نے کہا تو عماد، جو ایسے ہی دیکھ رہا تھا، مسکرا دیا۔ بالکل بدل گئے ہو تم، ایک نئے انسان بن گئے ہو، اور یہ تبدیلی بہت اچھی ہے۔ عماد کی بات پر عبداللہ بھی مسکرا دیا۔ میرے بدلنے کی وجہ اگر کوئی ہے تو بس میری مرجان اور میرا بیٹا۔ عماد کے ماتھے پر شکن نمایاں ہوئے اور وہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پچھلے سال تک تو وجہ میں تھا۔ واہ بھائی، بیوی کے پاس کیا جا رہے ہو، پارٹی ہی بدل لی۔ عماد کا بسورا ہوا منہ دیکھ کر عبداللہ ہنس دیا۔ تم نے میرا ساتھ نبھایا، لیکن وجہ میری مرجان اور کلب ہی تھے۔ ان کی محبت نے مجھ میں بدلنے اور جینے کی چاہ پیدا کی، جس کے بغیر میں بس ایک بے جان وجود تھا، بالکل کورا کا، جذبات سے عاری۔ سمجھ گئے نا؟ عبداللہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ سمجھ گیا جی، سب سمجھ گیا۔ کیا سمجھے؟ عبداللہ نے اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تم زن مرید ہو، عبداللہ نے شرارت سے کہا تو عبداللہ ہنسنا شروع ہوا اور ہنستا ہی چلا گیا، جبکہ اسے ہنستا دیکھ کر عماد مسکرا کر اس کے پاس آیا اور اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ چلو عبداللہ، تمہارے سب امتحان آج ختم ہوئے، تمہاری خوشیاں اور تمہاری زندگی تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ عماد کی بات پر عبداللہ نے اسبات میں سر ہلایا اور اپنے بیگ کو کندھے پر ڈالتا اس کے ساتھ اپنی نئی منزل کی جانب چل دیا، جہاں خوشیاں اس کے منتظر تھی، اس کے دل جاناں اس کی منتظر تھی۔ یہ پہنو مرجان، یہ بہت پیارا لگے گا تم پر، وانیہ نے ایک لال رنگ کا فراک مرجان کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، جس کے سینے پر گولڈن کام ہوا تھا، جبکہ باقی چنٹوں والا حصہ نیٹ کا تھا جو پیروں تک آتا تھا۔ یہ تو بہت بھاری ہے وانی، کس کا شادی جوڑا ہے جو میں یہ پہنوں؟
اور تم مجھے بتا بھی تو نہیں رہا کہ مجھے تیار کیوں کر رہی ہو؟ مرجان نے الجھن سے پوچھا تو وانیہ سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ 1 سال سے وہ خوشی کی یہ خبر اپنی دوست سے کیسے چھپائے بیٹھی تھی، یہ بس وہی جانتی تھی۔ عماد نے اسے اپنی قسم باندھا نہ ہوتا تو وہ کب کا مرجان کو سب بتا چکی ہوتی۔ ارے بتایا تو ہے، یارم کا برتھ ڈے ہے، وانیہ نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ یارم کا برتھ ڈے تو 3 مہینے پہلے ہی ہوا تھا، اب 3 مہینوں میں دوسرا برتھ ڈے کیسے آ گیا؟ مرجان کی بات پر وانیہ نے سر پکڑ لیا۔ وہ بس اس کے دادا کی خواہش پر دوبارہ کر رہے ہیں، تم زیادہ سوال مت کرو اور تیار ہونا۔ دیکھو گل، دلاور اور عماد کے ساتھ چلے بھی گئے ہیں، بس ہم بچے ہیں۔ مرجان نے گہرا سانس لیا اور کپڑے پکڑ کر واش روم میں چلے گئی۔ وانیہ نے مسکرا کر یارم اور کلب کو دیکھا جو ایک کونے میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ وانیہ نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور ان کے پاس آئی۔ ماما کی جان، خالہ کی جان، وانیہ نے پہلے یارم اور پھر کلب کا گال چوم کر کہا تو دونوں ہنس دیے۔ یارم تو اس کا بیٹا تھا ہی، لیکن کلب بھی اس کے اور عماد کے بہت قریب تھا، اور یارم تو کلب کی جان تھا جسے دیکھتے ہی وہ خوشی سے جھوم اٹھتا تھا۔ ماما باؤ، کلب نے پیچھے دیکھ کر کہا اور جلدی سے اٹھ کر مرجان کے پاس گیا جو لال فراق پہن کر باہر آئی تھی۔ کلب نے اس کا فراق پکڑ کر پھر سے واؤ کہا تو مرجان نے مسکرا کر اسے باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا بیٹا ہی تو اس کی جان تھا، اسے چھوڑو نہ اور تیار ہو جلدی سے، ٹائم نہیں ہے، وانیہ نے بے چینی سے کہا اور کلب کو اس کی باہوں سے لے کر زمین پر کھڑا کیا۔ پھر ایک لال رنگ کے سینڈل لا کر مرجان کے پیروں میں رکھی۔ وانیہ یہ بہت اونچا ہے، میں گر جاؤں گی اسے پہن کے، مرجان نے اس کی ہائی ہیلز دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوتا، یہی پہنو گی تم۔ مرجان نے گہرا سانس لے کر وہ جوتا پہننے لگی جب کلب نے دوسرا جوتا پکڑا اور اس کے پیروں میں رکھ کر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے پہنانے لگا۔ ہائے تمہارا بیٹا کتنا سویٹ ہے نا، کتنا خیال ہے اسے تمہارا، اور میرا شہزادہ۔ وانیہ نے اتنا کہہ کر یارم کی جانب دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ یارم! وانیہ بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ سے لال رنگ کی لپسٹک پکڑی جو وہ کھانے میں مصروف تھا۔ وانیہ کو دیکھ کر یارم نے اپنے 4 دانت دکھائے جو لال ہو چکے تھے۔ یا اللہ، کیا کروں میں اس کا؟ وانیہ نے اسے باہوں میں اٹھایا اور واش روم لے گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یارم کو منہ صاف کر کے باہر آئی، تب تک مرجان بھی جوتا پہن چکی تھی۔ وانیہ نے یارم کو کلب کے پاس کھڑا کیا اور خود مرجان کے پاس آئی جو اپنے بالوں کی چوٹی بنا رہی تھی۔ ارے کھلے چھوڑو انہیں، اتنے پیارے بال ہیں تمہارے۔ وانیہ نے خود اس کے بال پکڑ کر کھول دیے اور ان میں کنگھی کرنے لگی۔ توبہ وانیہ، میں ایسے بال کھول کر کہیں نہیں جاتا ماڑا۔ وانیہ اس کی بات پر مسکرائی۔ اچھا گاڑی میں بیٹھ کر باندھ لینا، ابھی کھلے ہی رہنے دو۔ وانیہ نے اسے بالوں میں کنگھی کی اور لال رنگ کی لپسٹک اس کی جانب کی۔ لو یہ بھی لگاؤ اور یہ گجرے پہنو، اچھے لگیں گے۔ مرجان نے منہ بسور کر لپسٹک کو دیکھا لیکن وانیہ کے گھوڑنے پر وہ پکڑ کر لگا لی۔ وانیہ عماد کے پکڑنے پر وانیہ نے اسے آئی کہا اور خود یارم اور کلب کو باہوں میں اٹھا لیا۔ رکو کلب، میں اٹھاتی ہوں نا۔ مرجان نے آگے بڑھنا چاہا۔ نہیں، میں لے جاؤں گی، تم گجرے پہن کر آنا ورنہ ناراض ہو جاؤں گی، وانیہ نے جلدی سے کہا اور کلب اور یارم کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ مرجان نے سرد آہ بھر کر وہ گجرے بھی ہاتھوں میں پہن لیے اور پھر دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال کر چادر ہاتھ میں پکڑتی باہر ہال میں آ گئی، لیکن گاڑی کے جانے کی آواز پر اس کے ماتھے پر بل آ گئے۔ وانی اور لالا مجھے بھول گئے کیا؟ مرجان نے حیرت سے سوچا اور حال میں موجود فون کی جانب بڑھی تاکہ عماد کو فون کر سکے۔ تبھی اس کو اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مرجان نے پلٹ کر دیکھا اور ہاتھوں میں پکڑا ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا۔ وہ بدل چکا تھا، پینٹ شرٹ پہنے، چھوٹے بالوں اور داڑھی کے بغیر چہرے کے ساتھ وہ بالکل ایک مختلف انسان لگ رہا تھا۔ لیکن کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ مرجان اپنے پاجا کو نہ پہچانتی؟ وہ تو ہزاروں میں بھی اس کا چہرہ پہچان لیتی۔ پاجا! مرجان نے ہلکی سی سرگوشی کی اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرے۔ عبداللہ خود بھی جگہ پر جمع بس اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ آج 3 سال کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ایک دوسرے کو پھر سے دیکھنے کی ایک ہونے کی چاہ تو ان کے دلوں میں کب سے دبی تھی، لیکن دونوں کو ہی یہ لگا تھا کہ ایسا ناممکن ہے۔ یہ زندگی انہیں ایک دونوں کے بغیر کاٹنی ہے، لیکن ہمارے رب کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے سامنے ہونا اس بات کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ یہ سچ میں آپ ہیں پاجا؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا،
آپ لوٹ آیا؟ مرجان نے روتے ہوئے پوچھا تو عبداللہ اپنے آنسو پونچھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ چھو کر دیکھ لو۔ عبداللہ نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو مرجان کتنی ہی دیر اس کے ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے عبداللہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے سچ میں ہاں پا کر مرجان کی بس ہوئی تھی۔ اس نے عبداللہ کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگایا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ عبداللہ نے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ دل ایک بار پھر سے دھڑکنا شروع ہوا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا وہ بھی زندہ ہے۔ مرجان کتنی ہی دیر اس کی باہوں میں کھڑی روتی رہی اور عبداللہ اسے اپنے قریب محسوس کرتا نم آنکھیں موندے اپنے دل میں سکون اتارتا رہا تھا۔ پاجا، یہ سچ میں آپ ہیں؟ آپ اب کبھی جائیں گے تو نہیں؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، کہیں نہیں جانے دوں گی۔ مرجان نے اس کے گردن اپنے پکڑ میں مضبوط کرتے ہوئے کہا تو عبداللہ مسکرا دیا اور اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ نہیں مرجان، اب میں کبھی دور نہیں جاؤں گا تم سے اور اپنے بیٹے سے۔ میں لوٹ آیا ہوں تم دونوں کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ عبداللہ نے سخت چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر انگوٹھے سے اس کے آنسو پونچھے۔ آپ نے کلب کو دیکھا؟ وہ بالکل آپ کے جیسا ہے۔ اس کی بے چینی پر ویرا مسکرا دیا۔ ہاں دیکھا، اسے اپنی باہوں میں اٹھایا، پیار کیا، لیکن وہ ہے کہاں؟ مرجان نے بے چینی سے پوچھا۔ عماد اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ کیوں؟ مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ شاید اس لیے کہ یہ وقت میں تمہارے ساتھ گزاروں۔ عبداللہ نے اس کا گال اپنے انگوٹھے سے سہلایا تو مرجان کے گالوں پر سرخی نمایاں ہوئی اور اس نے ہاتھ بڑھا کر عبداللہ کے بالوں کو چھوا جو اب کاٹ دیے گئے تھے۔ آپ بہت بدل گئے ہیں پاجا، مرجان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں دل جانا، بدل گیا ہوں میں، سر سے پیر تک ایک نیا انسان بن گیا ہوں۔ اب میں وہ ویرا نہیں رہا، عبداللہ بن گیا ہوں، اور یہ سب صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میری وجہ سے؟ مرجان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں مرجان، تمہاری وجہ سے۔ تم نے جو کہا تھا کر دکھایا۔ تم نے کہا تھا کہ تمہاری محبت مجھے بدل دے گی، مجھ میں موجود نفرت اور برائی کو مٹا کر مجھے سب کو چاہنے پر مجبور کر دے گی، اور دیکھو آج ایسا ہی ہوا۔ بدل دیا تم نے مجھے، مٹا دی میرے دل میں موجود نفرت اور رنگوں سے بھر دی میری زندگی۔ مرجان اس کی بات پر نم آنکھوں سے مسکرا کر اس کے گلے سے لگ گئی اور ویرا بھی اسے اپنی باہوں میں لیتا سکون سے آنکھیں موند گیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں کھڑے اپنے دل میں سکون اتارتے رہے تھے، ایک دوسرے کو یقین دلاتے رہے کہ وہ ایک ہیں، اب کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرے کی پناہوں میں کھڑے ان دونوں کو وقت کا اندازہ ہی نہیں رہا۔ پھر مرجان ایک خیال کے تحت اس سے دور ہوئی۔ آپ کو بھوک لگا ہوگا، میں کھانا لگاتی۔ مرجان نے کچن کی جانب جانا چاہا لیکن عبداللہ نے واپس اسے اپنی جانب کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس تم میرے پاس رہو اور کچھ نہیں چاہیے مجھے اس دنیا میں۔ پاجا، آپ گھر دیکھیں نا، کتنا پیارا گھر دیا ہے عماد لانا نے ہمیں تحفے میں۔ مجھے تمہارے علاوہ کچھ نہیں دیکھنا، تو آپ کو ٹی وی لگا دیتی ہوں۔ بہت مزے کا چیز ہے، بہت کچھ ملتا ہے اس پر سننے کو۔ مرجان نے گھبراتے ہوئے کہا۔ مجھے تمہارے علاوہ کسی کو نہیں سننا۔ اچانک ہی عبداللہ نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تو مرجان نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ پاجا، عبداللہ نے جانثار نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا اور اسے کمرے کی جانب چل دیا جہاں سے اس نے آتے دیکھا تھا۔ بولو جانے پاجا، آج تمہیں دیکھتے، تمہیں سننے، تمہیں محسوس کرنے کے لیے ہی تو میں یہاں ہوں۔ عبداللہ نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ یہ دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے دل جانا، یہ سانسیں صرف تمہارے لیے چلتی ہیں، تمہارے بغیر میں کچھ نہیں۔ میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی پاجا، مرجان نے محبت سے کہا تو عبداللہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرے جذبات تم سے ذرا الگ ہیں۔ وہ کیسے؟ مرجان نے مسکرا کر پوچھا تو عبداللہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر اپنے ہونٹ سے لگایا۔ عبداللہ نے اس کی آنکھوں کو چوم کر کہا تو مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اب کی بار عبداللہ نے اس کے گال کو چوما۔ اتنا کہہ کر عبداللہ پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور مرجان بس تکیہ اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر رہ گئی۔ جب عبداللہ اس سے دور ہوا تو مرجان نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے یہ سب سنا تھا؟ مجھے لگا آپ سو رہے تھے، مرجان نے وہ رات یاد کرتے ہوئے کہا جب وہ دونوں پہلی بار ایک دوسرے کے قریب آئے تھے، جب مرجان نے اس کے سوتے ہوئے سے یہ الفاظ کہے تھے۔ ایسا ہو سکتا تھا ان پلوں کا ایک بھی لمحہ میں ضائع کر سکتا تھا۔ وہ پل میرا سب کچھ تھے دل جانا، تم میرا سب کچھ ہو، عبداللہ نے محبت سے کہا تو مرجان خود میں ہی سمٹ گئی۔ عبداللہ کی نظروں سے اس کا یہ سمٹنا اور شرمانا چھپا نہیں رہا تھا۔
اس نے مسکراتے ہوئے اس پر سے اس کا دوپٹہ ہٹایا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اب آپ پھر کبھی مجھ سے دور مت جائیے گا باجا، نہیں رہ سکتی آپ کے بغیر، مرجان نے نم آواز میں کہا۔ عبداللہ نے اس کی گردن سے منہ نکال کر اسے دیکھا۔ کل کا مت سوچو، صرف ان پلوں کو محسوس کرو جب ہم ایک دوسرے کے پاس ہیں۔ یہ لمحات سب سے قیمتی ہیں دل جانا۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اس کے نازک وجود کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اتنے سالوں کی جدائی کے جنون اور شدت وہ آہستہ آہستہ اس کی رگوں میں انڈیلنے لگا۔ مرجان کو اپنی فراق کی زپ کھلتی محسوس ہوئی تو زور سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے کندھے سے شرٹ سرکتی محسوس کی تو عبداللہ سے دور ہونا چاہا۔ باچا جی دل جانا، عبداللہ نے بھی اسی محبت سے اسے پکارا اور اس سے دور ہو کر اپنے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس کے چوڑے سینے پر نظر پڑتے ہی مرجان نے شرما کر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور اس کی اداؤں پر جانثار ہوتے عبداللہ اپنی شرٹ اتار کر اس پر حاوی ہو گیا۔ گزرتی رات نے ان کے درمیان موجود ہر دوری مٹا دی تھی۔ ان کے صبر کا پھل انہیں دیا جا چکا تھا۔ آج وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ مرجان اس کی باہوں میں سمٹی آنکھیں بند کیے اس کی محبت کو محسوس کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ مرجان سے دور نہیں ہوا تھا۔ ساری رات اپنی محبتوں اور شدتوں کی آنچ میں اس نے مرجان کو جلایا تھا۔ اب تو فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی اور وہ ابھی بھی اسے اپنی آغوش میں بھرے اپنی محبت اس پر لٹا رہا تھا۔ باچا آپ چھوڑے نہ مجھے، دیکھیں کتنا دیر ہو گیا ہے۔ مرجان نے اسے روکنے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں اس کی گردن پر سرکتے ہونٹ رکے اور اس نے دانت اپنی گردن پر گڑتے محسوس ہوئے۔ باچا میں تھک گئی ہوں نا، مرجان نے محبت سے کہا تو عبداللہ نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر دیکھا۔ اتنے سال میرے بغیر رہی ہو، اب دوری کا سوچنا بھی مت۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے اس کی گردن پر جھک گیا اور مرجان بھی بسی سے اس کی باہوں میں سمٹنے لگی۔ اسے لگا تھا اب اس کا دل بھر جائے گا، لیکن اپنی تشنگی مٹانے کے باوجود جب وہ اس سے دور نہیں ہوا تو مرجان نے منہ بسور کر اسے دیکھا۔ چھوڑے نا، اب مجھے نماز پڑھنا ہے۔ مرجان کے اتنا کہتے ہی عبداللہ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا تو مرجان نے شرمیلی سے مسکان کے ساتھ اسے دیکھا اور جلدی سے واش روم میں بند ہو گئی۔ فریش ہو کر ایک ہلکا گلابی سوٹ پہنے باہر آئی اور دوپٹہ کا حجاب بنا کر جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ اسی کیفیت میں اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ کوئی اس قدر پاکیزہ، اس قدر معصوم کیسے دکھ سکتا تھا؟ جتنی مرجان نماز پڑھتے ہوئے لگ رہی تھی۔ سلام پھیر کر مرجان نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور نم پلکوں سے کتنی ہی دیر دعا مانگتی رہی، پھر اٹھ کر عبداللہ کے پاس آئی اور آیت الکرسی پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ عبداللہ نے مسکرا کر اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ چلیں اب آپ بھی اٹھ کر نماز پڑھیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے نا کہ اس نے ہمیں پھر سے ملا دیا، اس گناہ کی دنیا سے دور ایک عزت کی زندگی جینے کا موقع دیا۔ بہت احسان ہے اللہ کے ہم پر، سب کا شکریہ ادا کرنا ہے ہمیں۔ مرجان کی بات پر عبداللہ کے چہرے کی مسکان غائب ہوئی۔ اس نے اپنے اعمال سے سب کو راضی کر لیا تھا، سب کے دل جیت کر انہیں خود کو معاف کرنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اپنے رب سے تو وہ کبھی معافی مانگ ہی نہیں پایا تھا۔ اس میں ایسا کرنے کی ہمت ہی پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے پر اضطراب دیکھ کر مرجان نے محبت سے پوچھا۔ میں کس منہ سے نماز پڑھوں مرجان؟ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤں جبکہ میرے گناہ میرے سامنے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں میرے گناہوں کی کوئی بخشش نہیں؟ عبداللہ نے پھر خوف نگاہوں سے مرجان کی جانب دیکھا۔ جانتی ہوں جیل کی قید میں کتنی ہی بار رب سے معافی مانگنے کا سوچا، لیکن کبھی ہمت نہیں ہوئی۔ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے میری روح کانپ جاتی ہے۔ میرے گناہوں کی کوئی معافی تو نہیں مرجان، کوئی معافی نہیں۔ اتنا کہہ کر عبداللہ نے اپنے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اور سسک کر رو دیا۔ اس کی اس حالت پر مرجان کی پلکیں بھی بھیگ گئی۔ اس نے عبداللہ کے چہرے سے ہاتھ ہٹا کر اسے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے؟ اگر یہ حقیر انسان آپ کو معاف کر کے ایک موقع دے سکتے ہیں تو وہ تو رب العالمین ہے پاجا۔ مرجان نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کیا۔ پتہ ہے وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو آپ کو کیسے لگا وہ آپ کو معاف نہیں کریں گے؟ اب معافی مانگ کر تو دیکھیں، آپ کے دل کا ہر وسوسہ، سارا خوف ختم ہو جائے گا۔ مرجان نے اسے محبت سے سمجھایا۔ اس وقت وہ آنسو بہاتا اسے ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ اگر نہیں معاف کیا تو میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گی، ہر نماز میں، ہر دعا میں۔ اس کی محبت پر عبداللہ نے مسکرا کر اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکا دیا۔ خدا نے تمہیں ایک تحفے کے طور پر دیا ہے مجھے مرجان، سمجھ نہیں آتا کہ کیوں مجھ گناہ گار کو اس نے تم جیسی فرشتہ صفت دے دی۔ عبداللہ کی بات پر مرجان مسکرا دی۔ کیونکہ وہ رحمان ہے پاجا، آپ اس سے معافی مانگ کر تو دیکھ،
دیکھیں میرا رب خالی ہاتھ کسی کو نہیں لوٹاتا۔ عبداللہ اس بات میں سر ہلاتا اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ سفید شلوار قمیص پہنے واش روم سے باہر آیا اور مرجان کے بچھائی جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں کے پاس لے جانا چاہا لیکن اس میں ہمت ہی نہیں ہوئی۔ خوف سے روم کانپ اٹھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مرجان اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ تھام کر اسے دیکھا۔ وہ رحمان ہے پاجا، منکروں تک کو بخش دے، ظالموں کو بخش دے، بھٹکی راہ سے سیدھی راہ پر آنے والوں سے منہ نہیں پھیرتا میرا رب۔ اتنا کہہ کر مرجان اس سے دور ہوئی اور اس کی باتوں کے زیر اثر عبداللہ نے نماز پڑھنا شروع کی۔ جب وہ سجدے میں جھکا تو بہت سے آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر بہے۔ وہ ایسا سجدہ تھا جس سے وہ اٹھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ایسا سکون اسے کبھی نصیب نہیں ہوا تھا جیسا اس سجدے میں ہو رہا تھا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے لیے بخشش مانگتے اس کی آنکھیں پھر سے بہنے لگی اور وہ سسک کر رو دیا۔ مرجان نے نم آنکھوں سے اپنے شوہر کو رب کی بارگاہ میں تڑپتے دیکھا اور پھر اسے اپنے رب کے ساتھ تنہا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اپنے رب سے بخشش مانگ کر اس کے دل میں موجود ہر وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اپنا تمام احساس گناہ رب کے سامنے بہا کر وہ ایک نیا انسان بن کر کمرے سے باہر نکلے گا۔